بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. در مختار کتاب البیوع لیکچر نمبر 8 استثناء اور بیع کے متفرق مسائل. آج بیع میں استثناء کا ایک قواعد اور ان کے بارے میں ہوگی. اور اس میں یہ ایک عبارت ذکر کی کہ ما جاز اراد العقد علیہ بانفرادہ صح استثناء. وہ چیز جس کا تنہا عقد یعنی بیع کرنا جائز ہے اس کا استثناء بھی جائز ہے. اب وہ کیسے ہوگا؟ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ غلے کا ڈھیر ہے تو اس میں سے ایک معین پیمانہ ایک تفویض کا استثناء کرنا جائز ہے کہ یہ ڈھیر میں بیچ رہا ہوں لیکن اس میں سے 10 کلو یا 1 من وغیرہ یہ میرا ہے، یوں استثناء ہو سکتا ہے. اسی طرح ریوڑ سے ایک بکریوں کا ایک ریوڑ ہے، پورے ریوڑ سے ایک متعین بکری یعنی مجہول بکری نہیں ہوگی، ایک متعین بکری کا استثناء جائز ہے کہ یہ والی بکری میں اپنے لیے رکھی اور باقی میں بیچ رہا ہوں تو یہ استثناء بھی جائز ہے. کیونکہ بکری کی الگ سے ایک بکری کی معین بکری کی بیع جائز ہے لہٰذا اس کا استثناء بھی جائز ہے. اسی طرح ایک کفیس کو الگ بیچنا جائز ہے، اس کا استثناء بھی جائز ہے. درخت کا پھل، درخت پر لگی کھجوروں میں سے معین وزن کا استثناء جائز ہے. کہ اس درخت پر جو ہے وہ مثال کے طور پر 4 من کھجور ہے تو 1 من میری ہے، 1 من میں نہیں بیچتا، 3 من میں سیل کر رہا ہوں، یوں استثناء جائز ہے. خوشے اور چھلکے میں مستور اشیاء، گندم کا خوشہ، گندم کی بیع اس کے خوشے کے ساتھ یہ جائز ہے. چاول، تل اور دالیں یہ بھی چھلکوں میں جائز ہیں، ان کی بیع بھی جائز ہے. اسی طرح یہ چنے ہو گئے، سیاہ چنے، سفید چنے، یہ بھی جو ہے اخروٹ، بادام، پستہ اور ان کے پہلے اوپر والا چھلکا جو ہے اس میں یہ ان کو بیچنا جائے. فائدہ یہ ہے کہ ان اشیاء کو نکالنا بائی کی ذمہ داری ہے، یعنی سٹے سے گندم نکالنا، چاول کو صاف کرنا، تل کو، دالوں کو چھلکے سے نکالنا، یہ بائی کی ذمہ داری ہے. یعنی وہ صاف کر کے یہ دے گا. باطل بیوع یعنی وہ چیزیں جو عرفاً معدوم سمجھی جاتی ہیں ان کی بیع باطل ہے. فقہا کے نزدیک درجہ ذیل اشیاء کی بیع باطل ہے کیونکہ یہ عرف میں معدوم یعنی ناپید سمجھی جاتی ہے. نمبر 1، پھل کے اندر موجود گٹھلی یعنی نوا اسے کہتے ہیں اس کی بیع. روئی کے اندر موجود بنولا یعنی حب دانہ اس کی بیع. ان کے اندر موجود دودھ کی بیع، یہ بیع اس میں دھوکہ ہو سکتا ہے تو ان کی بیع جائز نہیں. ناپ تول اور وزن کی اجرت، مبیع کا ناپ اور تول اور گنتی یہ بیچنے والے کے ذمہ پر ہے. یعنی بیچنے والا جو ہے، سیلر جو ہے، وہ چیز کو ناپے گا بھی، تولے گا بھی اور اس کو کاؤنٹ کر کے بھی دے گا. تسلیم مبیع کی تکمیل کے لیے یہ ضروری ہے، یعنی جب تک وہ مبیع ناپا تولا اور گنا نہیں جائے گا، اگر وہ عددی اشیاء میں سے ہے تو تب تک اسے سونپنا مشتری کی طرف یہ جائز نہیں ہے. ثمن یعنی قیمت کا وزن اور پرکھ یہ مشتری یعنی خریدار کے ذمہ ہے کہ وہ کرنسی صحیح دے. کرنسی کے اندر کوئی فالٹ ہے یا نوٹ جعلی ہے یا اس طرح کا مشکوک ہے تو اس کی جانچ پڑتال کرانا یہ مشتری کے ذمہ ہے. ثمن کی سپردگی یعنی اس کی قیمت سامان کی دینا یہ مشتری کے ذمہ ہے.
پھل کاٹنا اور سامان جہاز سے اتارنا یعنی ان لوڈ کرنا جو ہے یہ مشتری کے ذمہ، یعنی بائی نے سامان بھیج دیا، اس کو اس کی جو ہے نا وہ ان لوڈ کروانا، یا پھل ہیں پھلوں کا کو بیچا اس نے، مثلا باغات بکتے ہیں تو کاٹنا وغیرہ پھلوں کو اتارنا یہ مشتری کے ذمہ، قبضہ کے بعد کے یہ اخراجات ہونے کی وجہ، چونکہ اب اس کے قبضے میں آ چکی ہے لہٰذا یہ اخراجات مشتری کے ذمہ۔ اس کے بعد ہے جی بروکر، دلال، اس کی اجرت کیا احکام، یعنی دو آدمیوں کے درمیان جو سودا کرا رہا ہے اسے بروکر کہتے ہیں، دلال۔ اگر دلال نے مالک کی اجازت سے خود بیع کی تو اجرت بائے پر ہوگی، یعنی اس نے وہ سودا کرایا، مالک نے اس کو اجازت دیتی اور اجرت جو ہے وہ بائے دے گا، اگرچہ وہ سودا اس نے بروکر نے کرایا ہو پھر بھی اجرت بائے پر لازم۔ اور اگر بروکر یا دلال نے صرف کوشش کی، مالک نے خود بیع کی، یعنی اس نے صرف دعوت دی لوگوں کو، آؤ جی آؤ سیل لگی ہے جی وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ بندہ جو مشتری ہے جو خریدار ہے وہ دکان میں گئے اور مالک نے انہیں کنونس کیا یا انہیں قائل کیا تو خود بیچا، تو اب عرف کے اعتبار سے ہوگا، یعنی عرف میں آپ دیکھیں گے کہ بروکر کو کیا دیا جاتا ہے، تو جو عرف میں دیا جائے گا وہی ہوگا۔ عام طور پر جس نے دلال مقرر کیا ہے اجرت وہی ادا کرے گا، یعنی جس کا وہ بروکر ہوگا وہی اس کی اجرت دے گا۔ بعض دفعہ بیچنے والے ہوتے ہیں، بیچنے والوں کا کوئی ہوتا ہے، اور بعض دفعہ خریدنے والوں کا ہوتا ہے، جس نے اسے مقرر کیا ہے اس کی اجرت اور مزدوری یا اس کی سیلری وہی لوگ دیں گے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے تخلیہ، یعنی قبضہ، اس مبیع پر قبضہ کرنے کی حقیقت اور شرائط کیا ہیں۔ تو تین بنیادی شرائط ہیں مبیع پر قبضہ کرنے کی۔ نمبر ایک، رفع موانع، یعنی مبیع اور مشتری کے درمیان سے تمام رکاوٹیں ختم کر دیں، یعنی جس کسٹمر نے سامان خریدا ہے تو سامان اور کسٹمر کے درمیان کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو، اسے یہ قبضے کی پہلی شرط ہے۔ اگر کوئی رکاوٹ موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سامان پر، اس مبیع پر قبضہ جو ہے وہ نہیں ہوا۔ دوسرا، کلمات تخلیہ، کہ بائع کا یہ کہنا کہ میں نے تیرے لیے، تیرے اور مبیع کے درمیان رستہ چھوڑ دیا، کہ یہ سنساری آپ کا ہے جی، ہم نے آپ کو ڈیلیور کر دیا یا آپ کو دے دیا، اس کے حوالے کر دیا۔ اور تیسری شرط ہے قرب مکانی، مشتری مبیع کے اتنے قریب ہو کہ بلا معنی قبضہ کر سکے، یعنی وہ سامان مشتری اور کسٹمر کے پاس ہو کہ وہ اس پر قبضہ کر سکے۔ یہ بنیادی تین شرائط ہیں جن کی وجہ سے مبیع پر قبضہ مشتری کا مانا جائے۔ ثمن کی ادائیگی اور کھوٹے سکے، کھوٹے درہم، واجدہ ضیوفا لیس لہ استدراج سلعہ وحبسها بہ، اگر بائع نے ثمن میں کھوٹے درہم ملے یعنی بائع کو، تو اسے مبیع واپس لینے کا حق نہیں ہے، یعنی کھوٹے سکے ملے تو اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا سامان واپس کرو، بلکہ وہ اسے کھرے سکے لینے کا مطالبہ کرے گا۔ بائع صرف کھوٹے درہم واپس کر کے عمدہ درہموں کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اگر مشتری ثمن ادا کرنے سے پہلے مفلس مر گیا، یعنی اس کا دیوالیہ ہو گیا، تو بائع دیگر قرضہ خواہوں کے برابر ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی جس طرح باقی قرض خواہوں کو اس کا قرضہ اس کی وراثت سے ملے گا، تو یہاں پر بھی بائع جو ہے، جو بیچنے والا ہے، سیلر ہے، اس کو بھی کسٹمر کے ورثے سے جتنا انہیں ملے گا اسی حساب سے اسے بھی ملے گا۔ لیکن امام شافعی فرماتے ہیں کہ بائع کا حق باقی قرض خواہوں سے فائق ہوگا، یعنی زیادہ ہوگا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ وہ ثمن ادا کرنے سے پہلے مشتری جو ہے وہ، یعنی کسٹمر جو ہے، گاہک مر گیا۔ ادائیگی میں تقدیم و تاخیر کے ضوابط، کہ پہلے کیا چیز ادا کریں گے، تو پہلے ثمن ادا کیے جائیں گے، کیونکہ مبیع معین کرنے سے معین ہو جائے گی۔ جیسے یہ مبیع ہے،
تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں ہاذا، تو یہ معین ہے، اور یہ سمن ہے، تو سمن جب تک دیں گے نہیں وہ معین نہیں ہو سکتی، اس لیے ادائیگی میں پہلے سمن ہے بعد میں مبی ہے۔ تو اگر مبی متعین چیز ہو اور سمن درم و دینار ہو، کیونکہ درم و دینار اگر سمن ہو تو وہ معین نہیں ہوتے۔ تو بائے کے مبی حاضر کرنے سے پہلے سمن ادا کیا جائے، یعنی کرنسی سے اگر کوئی چیز خریدی جا رہی ہے تو پہلے اماؤنٹ دیں گے اور بعد میں جو سیلر ہوگا یا دکاندار ہوگا وہ مال حوالے کرے گا، پہلے پیمنٹ کریں گے، کیونکہ جب تک پیمنٹ دے گا نہیں وہ معین نہیں ہو سکتی۔ لیکن سامان معین ہو گیا کہ میں نے یہ سامان خریدا ہے، تو اشارہ کرنے سے بھی مبی جو ہے وہ معین ہو جائے گا، لیکن سمن اگر درم و دینار ہوں تو وہ معین نہیں ہوتے۔ بعض دفعہ سامان کے بدلے بھی سامان خریدا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی صورت الگ ہے کہ اگر سامان کے بدلے سامان خریدا جائے، مثلا کسی نے چینی کے بدلے چاول خریدنے ہیں، چینی اس کے پاس ہے، وافر مقدار میں ہے، یا چاول لینے گیا تھا اور بھول کر اس نے چینی لے لی، یا اس کے پاس وافر مقدار میں چینی ہے، تو اب اس کا تبادلہ کر رہا ہے کہ چینی لے لو چاول مجھے دے دو، تو اب یہ بیع مقاعدہ ہے، دونوں طرف جو ہے وہ مبی ہے، اب ایک مبی ہے اور ایک سمن ہے، لیکن سمن جو ہے وہ بھی یہ جو ہے وہ عین نہیں ہے، یہ درم و دینار نہیں ہے، لہذا ان دونوں کو اکٹھے جو ہے وہ سونپیں گے۔ اگر مبی کے بدلے میں مبی ہو، یعنی چاول بھی مبی ہے اور چینی بھی مبی ہے، تو یہ بیع مقاعدہ ہے، تو اس میں ایک ساتھ دو دیں گے، یعنی ایک ہاتھ سے وہ چاول دے گا، دوسرے ہاتھ سے یہ چینی دے گا، اور یا پھر سمن کے بدلے سمن ہو، یعنی کرنسی کی بیع ہو، ٹھیک ہے، نوٹوں کی جو ہے وہ بیع ہو، یا ان کو ایکسچینج کیا جا رہا ہو، تو اسے بیع صرف کہتے ہیں۔ تو ان دونوں صورتوں میں بیک وقت دونوں مبی اور دونوں سمن حوالے کیے جائیں گے، لیکن ایک مبی ہو اور ایک سمن ہو تو پہلے سمن دیں گے پھر مبی دیں گے۔ متفرقات بیع، یعنی بیع کے کچھ متفرق مسائل۔ درخت اور پھل کی بیع، اگر کسی نے پھلدار درخت خریدا تو پھل اس میں داخل نہیں ہوں گے بغیر شرط کے، یعنی جب تک وہ شرط یہ نہیں لگائے گا میں نے یہ درخت پھل سمیت خریدا تو پھل جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ پھل پکنے تک درخت بائی کے پاس بطور امانت رہیں گے، اگر مشتری انکار کرے تو بائی کو اختیار ہے کہ بیع فسخ کر دے یا پھل کاٹ دے۔ فصل کی، اگر کاشتکار زمین کے مالک کو آدھی فصل بیچے تو یہ جائز ہے، یعنی کاشتکار جس جو مزیرہ ہے وہ مالک کو آدھی فصل بیچے تو یہ جائز ہے۔ تو یہ آج کی ہماری پریزنٹیشن ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ آج ہمارا یہ کتاب کا جو ابتدائیہ ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچے۔ اب آتے ہیں متن کی طرف، متن سے انہی مسائل کو ہم پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں ما جازا ایراد العقد علیہ بانفرادہ صح استثناؤہ منہ، کہ ہر وہ چیز جس کو الگ سے جس پر عقد کرنا وارد کرنا جائز ہے اس کا استثناء بھی جائز ہے، جیسے یہ بات ہو چکی۔ الا الوصیۃ بالخدمت، سوائے وصیت بالخدمت کے، یصح افرادھا، یہ انفرادی طور پر تو صحیح ہے، لیکن دون استثناء، لیکن اس کا استثناء درست نہیں ہے۔
یہ اس طرح کہ اگر کوئی صرف خدمت کے بارے میں وصیت کرے کہ فلاں کی خدمت کی جائے گی، نہ کہ اس کے غلامی وغیرہ رقبہ کے بارے میں، تو اس کو الگ سے ذکر کرنا، وصیت کرنا یہ جائز ہے، لیکن استثناء جائز نہیں۔ اس طرح کے غلام کی وصیت کی جائے کہ اس کی خدمت کے بغیر، یعنی غلام کی وصیت کی جائے اور ساتھ کہا جائے کہ یہ خدمت نہیں کرے گا، تو یہ استثناء نہیں ہو سکتا۔ اشبا، اس کو اشبا تو فرع علی هذه القاعدۃ بقوله، تو اسی قاعدے کی بنیاد پر پھر مصنف نے یہ تفریح ذکر کی، فصح استثناء کفیز من صبرۃ او شاۃ معینۃ من تقیہ، اسی بنیاد پر کہ جس کا الگ سے عقد ہو سکتا ہے اس کا استثناء بھی جائز ہے، تو بس ایک ڈھیری گندم سے ایک کفیز کا استثناء کرنا بھی صحیح ہے، اور بکریوں کے ریوڑ سے ایک معین بکری کا استثناء کرنا بھی جائز ہے۔ اور وصح استثناء ارتال معلومۃ من بیع تمر نخلۃ یا تمر نخلۃ، اور کھجور کے درخت کے پھلوں کی بیع میں معلوم ارتال، یعنی معلوم رتل جو ہے ان کا استثناء کرنا بھی صحیح ہے۔ کیوں؟ لصحت ایراد العقد علیہا، اس لیے کہ ان ایک ارتال کو یا کئی ارتال جو معلوم ہیں ان کو الگ سے بیچنا بھی جائز ہے، لہذا ان کا استثناء بھی جائز ہے۔ ولو الثمر علی رؤوس النخل علی ظاہر، اگرچہ وہ پھل جو ہیں وہ درخت پر موجود ہوں ظاہر روایت، کصحۃ بیع بر فی سنبلہ، جیسا کہ گندم کی بیع اس کے سٹے میں، اس کے سنبل میں جائز ہے، بغیر سنبل البر، جیسا کہ گندم کی بیع جو سٹو میں ہے، وہ گندم جو سٹو میں ہے اس کی بیع اس گندم کے بدلے جو سٹو میں نہیں ہے، یعنی جس کو فیکشن کے ذریعے صاف کر دیا گیا ہے، احتمال الربا، اس لیے کہ اس میں احتمال ربا ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ علامہ شامی نے گفتگو کی ہے کہ خیر الدین رملی نے حاشیہ میں کہا کہ قریب ربا کے بیان میں آئے گا کہ خالص گندم کی بیع اس گندم کے ساتھ جائز نہیں ہے جو بالیوں میں ہو، یعنی سٹو میں ہو، اور اسے اس کے ساتھ مقید کرنا واجب ہے، جب خالص گندم اس سے زیادہ نہ ہو جو بالیوں میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بالیوں میں موجود گندم کی بالیاں سمیت بیع کرنا اس دوسری کے ساتھ جو اپنی بالیوں میں ہو، بالیوں سمیت جائے۔
اسی طرح آگے ہے جی وباقلائیں وعرجی وسمسم وسمسم فی قشرها، لوبیے کی بہ اور چاولوں کی بہ اور تلوں کی بہ، ان کے چھلکے میں یہ جائز ہے. وجوز ولوز وفسق فی قشرها الاول وهو الاعلی. اور اسی طرح اخروٹ جوز اور لوز بادام اور فسق جو ہے پستے کی بہ، ان کے اوپر والا پہلا جو چھلکا ہوتا ہے جس میں جو پھٹتا ہے اور نیچے سے جو ہے وہ بادام یا پستہ وغیرہ نکلتا ہے، تو ایک کچا چھلکا ہوتا ہے اور وہ پھٹتا ہے تو نیچے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پھل جو ہے وہ تیار ہو چکا. جیسے اخروٹ کے چھلکے ہوتے ہیں، دو چھلکے ہوتے ہیں، ایک جو جس کے اندر گری ہوتی ہے اور ایک اس گری کے اوپر جو چھلکا ہے سخت والا، اس کے اوپر جو ہے وہ ایک سبز رنگ کا چھلکا ہوتا ہے، تو ان چھلکوں میں بھی بہ جائے گا. تو اخروٹ کی جب بہ ہوتی ہے یا بادام کی جو بہ ہوتی ہے وہ ان پہلے چھلکوں میں ہوتی ہے، نہ یہ کہ دوسرے چھلکے میں جو ہمیں بازار سے، اس پہلے چھلکے میں بھی جائے گا. اور انہیں نکالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ وعلی البائع اخراجہ، اور انہیں چھلکے سے نکالنا یہ بائع کے ذمہ ہے، یہ بیچنے والے. الا اذا باع بما فیہ، اگر جب وہ اس چھلکے سمیت بیچے تو پھر نہیں ہے. اب اس میں ہے کہ وحل له الخيار الرؤیت، کیا ان کے لیے یعنی خریدار کے لیے ان میں خیار رویت یعنی اخروٹ اور بادام وغیرہ میں ہوگا؟ تو الوجہ نعم، کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں. دلیل یہ ہے کہ یہاں پر ایک اس کے لیے خیار رویت ہوگا. دلیل یہ ہے کہ خیار دیار ہوگا کیونکہ اس نے یعنی خریدار نے دیکھا نہیں، زیادہ خیال رہے. وَإِنَّمَا بَطَلَ بَيْعُ مَا فِي ثَمَرٍ وَقُطْنٍ وَزَرْعٍ مِنْ نَوَىٰ وَحَبٍّ وَلَبَنٍ لِأَنَّهُ مَعْدُومٌ. اس میں وہ بیع باطل ہے جو پھل میں ہو، یعنی پھل میں جیسے گٹلی ہوتی ہے، یا تمر ہو، تمر میں جو گٹلی ہوتی ہے نوا، یا روئی کے اندر جو ہے وہ اب ہو اس کا وغیرہ، اور تھن جس کے اندر دودھ ہے، ان کی بیع جو ہے وہ جائز نہیں ہے چونکہ یہ معدوم ہے عرف، انہیں عرف میں معدوم سمجھا جاتا ہے. اب اجرت کی بات ہے کہ ناپ تول کی اجرت کس کے ذمہ ہے؟ وہ اجرت کیل و وزن اور وعد و زرع علی باعی، کہ ناپنے کی، تولنے کی، گننے کی اور جو ہے وہ گز کے ذریعے ناپنے کی پیمائش یہ ساری بیچنے والے کے ذریعے ہے. لأنه من تمام تسلیم، اس لیے کہ مکمل مبی انہی چیزوں کے ساتھ ہوگا جب اسے ناپا، تولا، گنا اور ان کی پیمائش کی جائے، یعنی جس کیٹیگری کی وہ مبی ہوگی تو یہ بائی کے دن. وہ اجرت وزن سمن ونقد، اور سمن کہ وزن کرانے کی اجرت، یعنی اس وقت جو سکے ہوتے تھے انہیں تولا جاتا تھا تو تولنے والے پیسے لیتے تھے، تو اس کی جو اجرت ہوگی، اور انہیں پرکھنے کی کہ یہ کھرا ہے یہ کھوٹا ہے. اور وقت اور سامارن، اور اسی طرح درختوں سے پھل اتارنا، و اخراج و طعام من سفینہ، اور
جہازوں سے، شپ وغیرہ سے جو فوڈ آئٹمز ہیں یا کوئی بھی چیز ہے جو بھی ہے اسے نکالنا، یہ علی مشتری، یہ مشتری کے ذمہ، الا مگر اذا قبض البائع الثمن، مگر جب بائع ثمن پر قبضہ کر لے، ثم جاء يرده بعيب الضیافت، مگر جب بائع ثمن پر قبضہ کر لے پھر وہ کھوٹے ہونے کے عیب کے سبب انہیں واپس لوٹا، ثم جاء يرده بعيب ضیافت، یعنی کھوٹے ہونے کے صورت میں واپس کرتے، تو اب جو ہے وہ اس کے ذمہ، مشتری کے ذمہ۔ یعنی جب بائے نے سمن پر قبضہ کر لیا تو اب ان نوٹوں کو، اس کرنسی کو چیک کروانا اب بائے کے ذمہ یا مشتری کے ذمہ نہیں۔ اب یہاں فروعی مسائل بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فرع ظاہر بعد نقد الصراف ان الدراہم مجهول، صراف کی جانچ کے بعد، اس کی تحقیق کے بعد یہ معلوم ہوا، یہ بات ظاہر ہوئی کہ یہ جو درہم ہیں یہ کھوٹے ہیں۔ سکے چیک کرائے گے سنار کو تو اس نے کہا کہ یہ کھوٹے ہیں، تو اب صورت کیا ہوگی؟ رد الاجرت، اجرت کو رد کیا جائے گا، کہ یعنی یہ جو سمن ہے اس کو واپس کیا جائے گا کہ خرید، وَإِنْ وَجَدَ الْبَعْض فَبِقَدْرِ، اسی طرح اگر سارے سکے نہیں، یعنی ساری رقم کھوٹی نہیں ہے، کچھ سکے یا کچھ نوٹ جعلی ہیں تو اتنے ہی واپس کیے جائیں۔ عن اجارت البزازیہ، اور اجارہ بزازیہ میں ہے کہ اما الدلال، یعنی وہ جو بروکر ہے، فَإِنْ بَاعَ الْعَيْنَ بِنَفْسِهِ بِإِذْنِ رَبِّهَا، اگر اس بروکر نے کوئی کسی شے کو بیچا خود لیکن مالک کی اجازت سے، فَأُجْرَتُهُ عَلَى الْبَائِعِ، تو اس کی اجرت جو ہے نا اس چیز کی وہ بائع کے لیے، یا اس کی دلال کی، بروکر کی جو تنخواہ ہے یا اس کی جو دیہڑی ہے وہ بائع کے لیے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وَإِنْ سَعَى بَيْنَهُمَا، بروکر مشتری اور بائع دونوں کے درمیان اس نے دوڑ دھوپ کی، لیکن باع المالک بنفسی، لیکن مالک نے خود بیچا، تو یعتبر العرف، اب عرف دیکھیں گے کیا اس صورت میں بھی بروکر کو اس کی دیہڑی دی جاتی ہے، یعنی اس نے صرف جو ہے نا وہ کسٹمر کو قائل کیا ہے یا اسے دکان پر لایا ہے اور آگے بیچا جو ہے وہ مالک نے ہے، تو اب اس صورت میں عرف دیکھیں گے، عرف میں اگر اسے سیلری دی جاتی ہے، تنخواہ دی جاتی ہے، تو اس کو بھی اس میں اگر عرف ہے کہ دونوں دیں گے اس کو تو دونوں پر واجب ہوگی، اور اگر ایک پر ہے تو ایک پر واجب ہوگی۔ جیسے یہ زمین کے سودے میں ایسے ہوتا ہے کہ جو پراپرٹی ڈیلر ہوتے ہیں وہ دونوں سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بیچنے والے سے بھی اور خریدنے والے سے بھی وہ کمیشن دیتے ہیں، تو یہ عرف کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ کیا کس پر لازم، دونوں دیں گے یا کوئی ایک دے، تو جیسا عرف ہوگا ویسا معاملہ کیا جائے گا۔ وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِ الْبَهْبَانِيَّةِ، اس کی ساری بحث شرح بہبان۔ وَيُسَلِّمُ الثَّمَنَ أَوَّلًا فِي بَيْعِ صِلَةٍ بِدِينَارٍ بِدَنَانِيرَ وَدَرَاهِمَ، کہ اولاً سمن کو سپورٹ کیا جائے گا، فی بیع صلعۃ، یعنی سامان کی بیع میں، اور سمن کون ہو، یعنی سلے کی بیع، یعنی سامان کی بیع جب درم و دینار کے ساتھ ہو تو درم و دینار سمن بنے گے، تو اب سمن کو اولاً
سپرد کرنا مشتری کے ذمہ۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے ان احضر البائع السلعۃ، اگر بائع نے سامان تیار کر کے رکھ دیا، حاضر کر دیا، تو سپرد پہلے سمن کریں گے، پھر بائع جو ہے وہ سامان حوالے کریں گے۔ تو بسا اوقات سامان لے کر مشتری بھاگ ہی جاتا ہے، جہاں پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ڈلوا کے لوگ بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے پہلے پیمنٹ ہوگی، پھر جو ہے وہ سامان جو ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ وفی بیع صلۃ بمثلھا، اور صلہ کی بیع صلہ کے ساتھ، یعنی مبیع کی بیع مبیع کے ساتھ، او ثمن بمثلھا، یا سمن کی بیع سمن کے ساتھ، یعنی بیع صرف جسے کہتے ہیں، کرنسی کی بیع۔ تو ان دونوں صورتوں میں کیا ہوگا کہ دونوں کو سلما معا، اکٹھے حوالے کریں گے، یعنی لینا دینا بالکل اکٹھے ہوگا، وہ دے گا یہ لے گا۔ ما لم یکن احدہما دین سلم، جب تک ان میں سے کوئی ایک دین نہ ہو، قرض نہ ہو، جیسے بیع سلم، کہ بیع سلم میں سمن نقد ہوتا ہے اور مبیع ادھار ہوتا ہے، اور اسی طرح سمن مؤجل یعنی ادھار پہ جو سودا لیا جاتا ہے، اب سامان نقد ہے اور پیسے پیمنٹ جو ہے وہ ادھار ہے، تو یہ نہ ہو۔ تو اس کے علاوہ اگر سامان کا سامان سے تبادلہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ چینی چاول ہے یا کوئی اور بھی ایسی کوئی چیز ہے کہ جو سمن نہیں ہے، غیر سمن یعنی کرنسی نہیں ہے، ان کا آپس میں تبادلہ ہو رہا ہے، تو ہاتھوں ہاتھ ہوگا، دونوں ان میں سے کوئی کسی کو تقدم تاخر نہیں۔ اسی طرح کرنسی کی بیع ہے، چاہے کوئی بھی کرنسی ہے، تو وہ بھی ہاتھوں ہاتھ ہوگی، یعنی اکٹھے ہوگی، تقدیم و تاخیر اس میں نہیں۔ پھر تسلیم کا معنی بیان کرتے ہیں، ثم تسلیم یکون بالتخلیہ، پھر سونپنا یہ تخلیے کے ساتھ ہوگا، علی وجہ اس انداز میں کہ یتمکن من القبض بلا مانع ولا حائل، کہ مشتری کے لیے اس پر قبضہ کرنا بغیر کسی مانع کے اور بغیر کسی رکاوٹ کے ممکن ہو۔ شرط فی الاجناس ثلاثہ، شرط سادس، اور اجناس میں اس پر جو ہے وہ تین شرط بھی ادا کی، وہ یہ ہے، وہ یہ کہ ہے خلیت بینک و بین المبیع، کہ میں نے تیرے اور مبیع کے درمیان جو ہے وہ اپنے اختیار کو خالی کر دیا، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے، ہر معنی کو اور ہر رکاوٹ کو ہٹا دیا۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْهُ أَوْ كَانَ بَعِيدًا لَمْ يُصِرْ قَابِلًا وَالنَّاسُ عَنْهُ غَافِلٌ، اگر اس نے وہ نہیں کہا بیچنے والے نے، یا سامان جو تھا وہ مشتری سے دور تھا، وہی طور کہ وہ اس پر قبضہ نہیں کر سکتا تھا، تو لوگ اس سے غافل ہیں، تو یہ بھی وہ قبضے کی صورت ہے۔ فَإِنَّهُمْ يَشْتَرُونَ قَرْيَةً وَيُقَرُّونَ بِالتَّسْلِيمِ وَالْقَبْضِ، کیونکہ وہ گاؤں خریدتے ہیں اور حوالہ کرنے اور قبضہ کرنے کا اقرار کرتے ہیں، اور وَهُوَ لَا يَصِحُّ بِهِ قَبْضٌ عَلَى الصَّحِيحِ، اور جبکہ یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی زمین کی بیع ہو رہی تو میں رجسٹری ہاتھ میں تھما دینا نہیں، بلکہ ساری جو ہے نا وہ اس کے حوالے سپرد کر دینا، یہ ضروری ہے۔ اسی طرح کوئی مکان ہے، کوئی گودام ہے، تو اس کو بھی محض رجسٹری کرا دینا کافی نہیں، بلکہ اس کو ہینڈ اوور کرنا ضروری ہے، جیسے کہ ہبہ اور سلمان۔ وَتَمَامُهُ فِيمَا عَلَّقْنَاهُ عَلَى الْمُتَّقَى، اس ساری بحث میں ہم متقا پر ہم نے سمجھا دی اس طرح سے۔ وَوَجَدَهُ الْبَائِعُ وَالثَّمَنَ ضُيُوفًا، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ بائع نے سمن کو کھوٹا پایا تو لَيْسَ لَهُ اسْتِدْرَاجُ السَّلْعَةِ وَحَبْسُهَا بِهِ، کہ اگر سامان کی قیمت جو ہے وہ جعلی نکل آئی یا کھوٹی نکل آئی، تو اب سامان واپس لینے کا اختیار بائع کو نہیں ہوگا اور نہ روکنے کا ہے۔ کیوں؟
سقوط حق ہی بالتسلیم، کیونکہ سونپنے کے ساتھ، قبضے کے ساتھ اس کا حق مشتری بائے کا وہ ختم ہو چکا ہے بکی۔ کالا ظفر لہو ذات، ظفر ہوا تو اس کا وہ اختیار ہو، کما لو وجدہ رساسا او ستوقتا او مستحقا وقل مرتہن۔ امام ظفر کہتے ہیں کہ نہیں، کھوٹے نکل آئے تو پھر بھی اسے سامان واپس کرنے اور روکنے کا اختیار جو ہے وہ ملے گا۔ جیسا کہ اگر وہ اسے رساس یعنی سیسا، ستوکا اس سکے کو کہتے ہیں جو کھوٹا ہو یا جعلی ہو، جسے گورنمنٹ قبول نہ کرے یا تاجر قبول نہ کرے، یا مستحق جو کسی غیر کا حق ہو، یعنی کسی کا سکہ، کسی کی پیمنٹ اٹھا کر، کسی کا چیک اٹھا کر دے دیا، ٹھیک ہے؟ اور یہ مرتہن کی طرح، جیسے کہ دنیا میں مرتہن تمام صورتوں میں یعنی ضیوف اور رساس وغیرہ میں واپس لوٹا سکتا ہے اگر وہ اپنے دین پر قبضہ کرے اور راہن کے حوالے کر دے، ٹھیک ہے؟ تو وہ واپس کرے گا، تو یہ بھی ایسے ہی۔ اگلا مسئلہ ہے قبضہ کیا بدل دراہمہ الجان التي كانت له على زید ضیوفا على ظن انها جیاد، ثم علم بأنها ضیوف يردها ويسترد الجیاد ان كانت قائمة وإلا فلا رد ولا يسترد۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے اپنے ان کھڑے دنموں کے بدلے دراہم الجیاد جو زید پر تھے، کانت لہو علی زید، اس گمان کے ساتھ کھوٹے سکوں پر قبضہ کر لیا کہ وہ بھی کھڑے، پھر علم ہوا کہ نہیں وہ کھوٹے ہیں، اسے واپس کرنے کا حق ہے اور وہ اپنے کھڑے سکے واپس لے گا اگر وہ فَإِلَّا لَا، اور اگر اس کے پاس موجود نہ ہوں تو نہ کوئی لوٹائے گا اور نہ کوئی واپس کرے گا۔ کما علما یا کما علما بذالک عند القبض، جیسا کہ اگر قبضے کے وقت اس بارے میں قال ابو یوسف، امام یوسف فرماتے ہیں یرد مثل الضیوف ویرجع بالجزیہ، وہ کھوٹے دراہم کی مثل واپس کرے گا اور کھڑے واپس لے دے گا۔ کما لو کانت رساسا او ستوقا، جیسا کہ اگر وہ رساس یا ستوقا ہوتے تو واپس لے جاتے، یہاں پر بھی ایسا ہی ہے۔ اگلا مسئلہ ہے اشترى شیئا وقبضہ ومات مفلسا قبل نقد الثمن فالبائع عصبۃ للغلام، کہ مشتری نے کسی چیز کو خریدا اور قبضہ بھی کر دیا اور ثمن دینے سے پہلے پہلے وہ مر گیا، بائع جو ہے وہ اس کے قرض خواہوں میں شمار ہوگا۔ وعند شافعی ہوا احق بما حق بھی کما لو لم یقبض المشتری، امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ قرض خواہوں میں زیادہ جو ہے وہ حق رکھے گا۔ جیسا کہ مشتری نے اس پر قبضہ نہ کیا۔ فإن البائع احق به اتفاقا، پس بائع جو ہے وہ اس کا زیادہ ولانا، ہماری دلیل جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا مات المشتری مفلسا، اگر خریدار جو ہے وہ مفلس ہو کر مر جائے، یعنی اس کا دیوالیہ ہو گیا، اس کی رقم ڈوب گئی اور اس نے کوئی سامان خرید لیا تھا، پیمنٹ نہیں کر سکا، فوجد البائع متاعه بعینه فهو عصبۃ للغرماء، پھر اگر بائع جو ہے وہ اس کے سامان کو بعین نہیں پائے تو وہ بھی دیگر جو قرض خواہ ہیں ان کی طرح یہ بھی
ایک تنخواہ کی حیثیت سے وہ بھی باقی تنخواہوں کے ساتھ برابر تشریح کا مجمع شرح و مجمع عینی۔ یہاں پر کچھ اور فروع ذکر کرتے ہیں کہ باع نصف الزرع بلا ارض، کسی نے آدھی کھیتی بغیر زمین کے بیچی، یعنی آدھی پیداوار بیچی بغیر زمین کے، ان باعہ الاقارہ، اگر کاشتکار زمین کے مالک سے اس کی بیع کرے برب الارض اب یک سے ہی لا، اور اسکاؤٹ ہو کہ زمین کا مالک جو ہے وہ کاشتکار سے ایسا معاملہ کرے، یہ جائز نہیں ہے، مگر ایک صورت میں جائز ہے کہ جب مالک بیج جو ہے وہ کان البذر من العقار، بیج جو ہیں فصل کے وہ کاشتکار کے ہوں، تو پھر جو زمین کا مالک ہے وہ اس بیج کے ساتھ نصف نصف والا معاملہ کر سکتا ہے۔ فیم بگی یجوز، مناسب ہے کہ اس کو جائز۔ باع شجرا قرما مثمرا لا يدخل الثمر، اگر کسی نے انگور کا پھلدار درخت خریدا تو انگور کا پھل جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوگا، کیونکہ درخت خریدا گیا ہے اور پھل جو ہے وہ پائے گا۔ وحینئذ یعاد الشجر الی الادراک، اس وقت جو ہے وہ اس درخت کو عاریت کے طور پر لے گا، یعنی الی الادراک، یعنی اس پھل کے پکنے تک بطور عاریت کی اسے لے گا۔ ولو ابى المشتری اعارته، اور اگر مشتری اسے عاریت پر لینے سے انکار کرتا ہے یا دینے سے انکار کرتا ہے تو خجر البائع ان شاء ابطل البيع او قطع، اب بائع کو اختیار ہے، چاہے تو اس بیع کو ختم کر دے، کیونکہ ابھی پھل لگے ہوئے ہیں اور یہ مطالبہ کر رہا ہے تو درخت میرے حوالے کرو، لہٰذا اس کا نقصان ہے بائع کا، تو وہ بیع کو باطل کر سکتا ہے یا پھر اپنے وہ پھل اتار سکتا ہے اگر تیار ہو۔ جامع القصودین قال فی النہر، نہر میں ہے کہ ولا فرق یظہر بین المشتری والبائع، تو اس میں کوئی فرق نہیں کہ یہ معاملہ مشتری اور بائع کے درمیان کیا ہو۔ یہاں تک آج بات ختم ہوگی، اب یہاں سے خیار شروع ہوگی، خیار ثلاثہ یا اربع، خیار شرط، خیار رویت، خیار یاد، یہاں تک